خدائے بزرگ و برتر جل جلالہ و تم برہانہ کا قرآن پڑھنے کے بعد یہود و نصارہ پر اللہ رب العزت کے عذاب کے واقعات پڑھنے کے بعد پہلی قوموں پر خدائے بزرگ و برتر جل جلالہ کے عذاب اور ان کی سرکشیوں، نافرمانیوں اور ان کے مشرکانہ عقائد و نظریات اور اللہ کے نبیوں سے ان کا بغض و حسد، پھر اس کے بعد رب کی طرف سے ان پر جو لعنت کی گئی، جو اللہ کا غضب کیا گیا، اس کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا یہ کرتے ہیں کہ مالک ان کی ساری عادتوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور شکر اس بات پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک ہمیں ان کی ان عادات و اطوار سے محفوظ رکھا ہے۔ مالک ارض و سماء ہمیں ان کے اندر جو جو بیماریاں تھیں، اللہ تعالیٰ حضور کی ساری امت کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ سورۃ المائدہ اس کی تلاوت جاری ہے اور اس کا سبق جاری ہے۔ ہم اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی 61 آیات سورہ مائدہ کی ہم نے پڑھ لیں۔ پچھلے جمعہ ہم نے آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 61 تک پڑھا تھا، جس میں ان یہودیوں اور مشرکوں کا تذکرہ تھا جو اذان کی آواز سن کر اس کا مذاق اڑاتے تھے، نماز کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو لہو اور لعب یعنی کھیل تماشا کہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ الزام لگا رہے تھے کہ آپ نے دین ابراہیم کو اذان دے کر، اذان دلوا کر بدل دیا۔ اور ہم نے اذان کے کلمات پر گفتگو کی تھی، اور اس کی پھر جو ترجیح اس کے اندر اہل حدیث مسلک کے لوگ جو ان کو ریپیٹ کرتے ہیں شہادتین کو، اس کے اوپر گفتگو کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو خباثتیں ہیں یہود و نصارہ کی، وہ ہمیں بتائی ہیں۔ اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا ان کے واقعات، کوئی بھی بندہ جب قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن پڑھنے کا جب وہ ارادہ کر لیتا ہے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن کریم کو ہماری سمجھ کے لیے بنایا، ہمیں فہم و ادراک بخشنے کے لیے کہ یہ پڑھیں، اب ان کے سارے واقعات اٹھا کے رب ذوالجلال نے ان کو قرآن بنایا، اپنا کلام بنایا، بنا کے ہمیں دے دیا۔ جتنی قومیں بڑی جو سرکش تھیں، بڑے جو گناہ گار تھے، جو بڑے اللہ کے نافرمان تھے، نبیوں کے قاتل، ان کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ عیوب، نقائص، ان کی بری حرکتیں وہ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے درج کی، ذکر کی، ہمیں بتائیں۔ کیوں؟ مقصد ایک ہے، چونکہ قرآن کا موضوع ہے انسان کو رہنمائی فراہم کرنی ہے، انسان کو انسان بنانا ہے، انسانی لبادے کے اندر جو بشر ہے اس کو انسان بنانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے تمام عیوب، ان کے تمام نقائص، ان کی بے ایمانیاں ساری قرآن کے اندر ہمیں بتا دیں۔ بتانے کا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، پھر اینڈ پہ اس کا مقصد بیان کر دیا کہ مقصد ہے تمہیں متقی بنانا۔ اسی طرح پہلی قوموں کی حرکتیں، ان کے برے اعمال، ان کا نبیوں سے بغض و حسد، بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں جو انہوں نے کی، اور نبی پاک علیہ السلام کے اندر جو عیوب اور نقائص وہ تلاش کرتے، جو حضور کے بارے میں بغض و حسد تھا، وہ بیان کر کے اللہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ تم ویسے نہ ہو جانا، ویسے نہ ہو جانا تم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے، اور رب ذوالجلال نے
نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محبوب انہیں کہیے کہ کیا میں تمہیں اس عذاب کی خبر نہ دوں، اس سزا کی خبر نہ دوں جو بہت ہی بدترین عذاب ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو بتایا وہ یہ تھا کہ رب نے کہا کہ محبوب انہیں کہو کہ تم پر اللہ کا یہ عذاب تھا کہ رب نے تم پہ لعنت بھی کی، اللہ نے تم پہ غضب بھی کیا، اللہ نے تمہیں خنزیر اور بندر بھی بنایا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 62 سے شروع کریں گے، اور اب تعالیٰ ان کی حرکتیں ہی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اور صحابہ کو بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اے محبوب آپ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے، وَتَرَىٰ اور تو دیکھے گا، کثیراً زیادہ تر، منہم ان میں سے، آپ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے، یسارعون وہ دوڑتے ہیں کس چیز میں؟ فی الاثم والعدوان، اثم کہتے ہیں گناہ کے کاموں کو اور عدوان کہتے ہیں سرکشی کو۔ فرمایا محبوب آپ دیکھیں گے ان کو، یعنی یہودیوں کو، نصرانیوں کو، مشرکین کو، کہ وہ دوڑتے ہیں گناہ کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام خوری، حرام کھانے میں بھاگتے ہیں وہ۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ البتہ بہت برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ بئس، اللہ نے کہا بئس، یعنی یہ بہت ہی برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں روکا ان کے راہبوں نے، ان کے پادریوں نے، ربانیون، لولا ینہاہم، کیوں نہیں روکا ان کو، الربانیون ان کے راہبوں نے، والاحبار ان کے پادریوں نے، یعنی ان کے جو مبلغین تھے، اللہ کہتا ہے انہوں نے کیوں نہیں روکا ان کو، عن قولہم الاثم واکلہم السحت، ان کو برا بولنے سے کیوں نہیں روکا اور ان کو حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا۔ یعنی ان پر جو اللہ کا عذاب آیا تھا اس عذاب کی وجہ بھی اب ساتھ بتائی جا رہی ہے۔ کوئی بھی قوم جب وہ تباہ و برباد ہوتی ہے، ان پر جب عذاب کا آنا ٹھہر جاتا ہے، اس عذاب کے آنے کا ٹھہرنا یعنی مقدر ہو جانا وہ تب بنتا ہے جب اس امت کے مصلحین، مبلغین بگڑ جائیں، تبلیغ کرنے والا کوئی نہ ہو، اصلاح کرنے والا کوئی نہ ہو، اگر ہوں تو بولے نہ، ان کو روکے نہ۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ کیوں نہیں روکا ان کے راہبوں نے، ان کے علماء نے، ان کے پادریوں نے، عن قولہم الاثم واکلہم السحت، ان کو حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا، برا بولنے سے کیوں نہیں روکا۔ لبئس ما کانوا یصنعون، وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت برے کام ہیں، یہ بہت برے کام ہیں۔ ان برے کاموں کی اللہ نے پھر ان کو سزا دی ہے۔ حافظ صاحب اس کو چھیڑا نہ کریں یار، جس جگہ پہ سیٹ کرواتا ہوں ہر جمعے خراب ہوتا ہے۔ اب اس کی ایکو چھوڑی ہوئی ہے، ایکو بند کریں۔ کلیم بھائی پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیں ذرا، اس کو بالکل نہ چھیڑا کریں۔ مزمل سے میں نے سیٹ کروایا تھا پچھلے جمعے بھی، پھر خراب ہو گیا یہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک کے اوپر دیکھیں ماسٹر لکھا ہوگا، والیم، اس کو تھوڑا سا زیادہ کریں، اور ایکو جس پہ لکھا ہے اس کو کم۔ اب ایکو ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ ہاں اب والیوم کم کریں تھوڑا سا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب ذوالجلال نے یہاں پہ آیت نمبر 63 میں ان کے راہب اور ان کے پادری ان کو موضوع بنایا اور بتایا کیا کہ انہوں نے کیوں نہیں روکا۔ یعنی جو مبلغ ہے، نبیوں کی بات تو گزر گئی، نبیوں کے ساتھ تو جو انہوں نے کیا سو کیا، لیکن اس امت کے
بنی اسرائیل کے جو راہب تھے، جو ان کے پادری تھے، ہم اپنی زبان میں جن کو علماء کہتے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، جب اللہ رب ذوالجلال ان کے پادریوں اور راہبوں کو نہ روکنے پہ اللہ نے ان کو عذاب دیا ہے، تو حضور کی امت کے علماء، صلحاء، مبلغین جب یہ نہیں روکیں گے تو ان کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے برے وقت سے کہ جب برائی دیکھ کر اس کو جو 3 درجے بتائے گئے جہاد کے روکنے کے، ان میں سے کسی ایک پر میں نہ اتر سکوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسی لیے تو 3 درجے بتائے گئے کہ برائی کو روکنا ہے تو پہلے ہاتھ سے روکو، اگر طاقت ہے تو، پنگا نہیں لینا، یہ بھی ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے اندر طاقت نہ ہو اور برے کرنے والے زیادہ ہوں، آپ اپنی جان گنوا بیٹھو، ایسا نہیں ہے۔ اگر شہید ہو گئے رتبہ تو ملے گا، لیکن اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس کے اندر واضح لفظ ہیں کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو تو اپنے ہاتھ سے روکو برائی کو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے پھر دوسرا درجہ ہے زبان سے روکو۔ یہ مبلغین کی، مصلحین کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ علماء سچی بات کریں، روکیں۔ علماء پاور کے اندر ہوں تو وہ ہاتھ سے روکیں، نہیں تو وہ زبان سے کم از کم حضور کی امت کو گناہ کے کاموں سے بچانے کی کوشش ضرور کریں، بتاتے رہیں۔ بتانا کام ہے کہ یہ گناہ والا کام ہے، اس کو ڈنڈا پکڑ کے کروانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ محبوب پیارے، وما علینا الا البلاغ المبین، آپ بس یہ کہیں کہ ہم پر اور کچھ نہیں، بس پیغام پہنچانا ہم پر فرض ہے۔ سو پیغام ہم نے پہنچا دیا، تو پیغام پہنچانا فرض ہے۔ لیکن جب علماء گونگے بن جائیں گے اور برائی سے منع نہیں کریں گے تو پھر اللہ کریم جل جلالہ نے جو ان کے ساتھ کیا وہ ہمارے ساتھ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک غریب حدیث ہے، حدیث کی روایت غریب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ فلاں بستی میں جاؤ اور جا کر اس بستی کو الٹا دو، اس کو پہلے آسمان کی طرف کرو، پھر اس کو الٹا کر کے تباہ و برباد کر دو، تہس نہس کر دو اس بستی کو۔ فرشتہ گیا، دیکھا تو وہاں ایک صوفی صاحب بیٹھے ہیں، وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن ہیں، اتنے مگن ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے باہر۔ فرشتے نے جب اس ذکر کرنے والے کو دیکھا تو رب تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں گویا ہوئے کہ یا اللہ، یہ بستی آپ نے الٹنے کا مجھے حکم تو دے دیا، میں تو حکم کی تعمیل کر دوں گا، ابھی بستی الٹ دوں گا، لیکن مولا یہاں ایک تیرا بندہ ساری دنیا سے اپنے آپ کو کٹ آف کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا کسی بندے سے کوئی تعلق نہیں، وہ ان بروں سے اپنے آپ کو دور کر کے بیٹھا ہے، اس نے اب اس بستی کے جو برے لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ مولا وہ تو تنہائی میں بیٹھا تیرا ذکر کر رہا ہے، اب کیا حکم ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا اس سمیت ساری بستی کو الٹ دے۔ یا اللہ وہ تیرے ذکر میں ہے۔ ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ اللہ داتا صاحب دے صدقے بچا لے گا، اللہ بابا فرید دے صدقے بچا لے گا، اللہ خواجہ معین الدین دے صدقے بچا لے گا، اللہ پیر میرے علی دے صدقے بچا، ہم بھی یہی سوچتے ہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ رب ذوالجلال پھر اپنے بندوں کی بات کو بھی پیچھے رکھ کے، جن کی سرکشی زیادہ ہو جاتی ہے نا، جب نافرمان زیادہ ہو جائے پھر اللہ نافرمانوں کی طرف دیکھتا ہے، پھر نافرمانوں کی طرف اللہ دیکھتا ہے۔ حکیم وہی ہوتا ہے جو پھوڑے پھنسی کو وہیں پہ روک کے اس کا علاج کرے، وہ نہیں ہوتا جو کہے کہ پورا ہی پھیل جائے پورے جسم کے اندر۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ سب سے بڑا حکیم ہے۔ رب ذوالجلال جتنے عذاب بھیجے ہیں اللہ نے، رب تعالیٰ نے وہ اپنی رضا اور خوشی کے تحت نہیں بھیجے، اللہ نے ان کے اندر کچھ لوگوں کا علاج کیا اور کچھ ہمارا علاج کیا۔ یہ ہمارا علاج تھا، ہمیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اگر ان کا علاج نہ کیا جاتا تو ہو سکتا ہے سارے لوگ ہی خراب ہو جاتے۔ تو رب ذوالجلال نے
ہمیں منع کیا ہے کہ ہم چپ رہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے فرمایا کہ اس سمیت ساری بستی کو الٹ دو۔ کیوں؟ یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہا ہے، تیرے فکر میں مگن ہے۔ مولا کریم جل جلالہ نے فرمایا وہ اپنی فکر میں ہے، لوگوں کی فکر میں نہیں ہے۔ اس کو اپنے ذکر فکر کی ہے کہ میں اپنی آخرت کو سنوار لوں۔ وہ تھا گونگا ذکر کرنے والا کہ لوگوں کو حق کی بات نہیں کہتا تھا۔ ان میں اور حضور کی امت کے اندر رب ذوالجلال نے فرق واضح کرنے کے لیے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا تم اس لیے بہترین امت ہو ان امتوں سے کہ تم برائی سے منع کرتے ہو، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو۔ اسی لیے تو اس امت کو امت خیر کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر حضور کی امت کے علماء، بنی اسرائیل کے علماء الصلحاء جیسا کردار ادا کریں کہ یہ خاموش ہو جائیں، تو پھر اللہ کریم جل جلالہ آسمان سے عذاب ضرور نازل کرے گا۔ وہ آسمان سے عذاب کیسے ہے؟ وہ ضروری نہیں کہ وہاں سے پتھر ہی برسیں۔ کسی ظالم حکمران کا ہم پر مسلط ہو جانا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ کسی ایسے جابر اور ظالم کا ہم پر مسلط ہو جانا جو دینی اقدار کو پامال کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ عذاب ہمیں آتا ہوا دکھائی دے، عذاب ایسے بھی اللہ تعالیٰ کا آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے علماء کو ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا، یہ کوئی میں نے ایویں اپنی بات نہیں کہہ دی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ جب جس امت پر عذاب بھیجتا ہے، پہلے اس امت کے علماء، صلحاء، مبلغین، وہ اللہ تعالیٰ ان سے حق بات کرنے کی طاقت کو سلب فرماتا ہے۔ اللہ کی مرضی یہ نہیں کہ اللہ ان سے طاقت کو چھین لے، لیکن ان کے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو یوں غرق کر لیتے ہیں، دنیا کے مال و منال میں، دنیا کی ہوس، ہرس، طمع کے اندر۔ اب آپ دیکھیے، میں چونکہ میرا تعلق محراب و منبر سے ہے، تو میں اپنے ان بھائیوں کی خدمت میں گزارش بھی ضرور کروں گا جن کو اللہ تعالیٰ نے منبر دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مصلی دیا ہے، کہ خدا کا واسطہ ہے آپ اس منبر کو اور اس محراب کو، اس مصلی کو لالچ کا سبب نہ بنائیں، اپنی دنیا کا سبب نہ بنائیں، خدا کا واسطہ ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ جب آپ نے اس کو دنیا کے لالچ کا سبب نہ بنایا، دنیا کے اندر اس منبر اور محراب کو آپ نے دنیا کمانے کا ذریعہ نہ سمجھا، تو اللہ تعالیٰ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ بڑی عزتیں دے گا۔ اس محراب اور منبر کی وجہ سے جو عزت ہمیں ملتی ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم بے عمل لوگ ہیں، منبر پہ بیٹھنے والے، محراب میں کھڑے ہونے والے بے عمل لوگ ہیں۔ اللہ کمی نہیں چھوڑتا، اگر ہم مخلص ہو جائیں، باعمل ہو جائیں، تو ہمارے نیچے سے بھی رزق کی نہریں بہہ نکلیں، اور اوپر سے بھی رزق کی نہریں بہہ نکلیں۔ رزق کی تو کمی اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ جو جانوروں کو، خسیس سے خسیس جانور کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، تو علماء، صلحاء یہ اپنے منبر کے ساتھ، محراب کے ساتھ مخلص ہو کے تو دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ تعالیٰ رزق کی کمی نہیں چھوڑے گا۔ منبر اور محراب یہ رزق کا ذریعہ نہ اس کو بنائیں۔ حضور کی امت کو اتنا آپ فری کر دیں لوگوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، کہ ہم نے کچھ نہیں لینا آپ لوگوں سے۔ آپ دیکھیے گا وہ لوگ آپ کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کی محبت نہ ڈالے۔ ہاں، کلمہ حق ضرور کہیں۔ آپ کا نمازی کوئی سود خور ہے، شرابی ہے، زانی ہے، آپ کا نمازی کوئی رشوت لیتا ہے، یہ نہیں کہ آپ اس سے چندہ بٹورنے کی خاطر چپ ہو جائیں۔ آپ کا کام ہے دین کی تبلیغ کرنا، آپ اس کو کہہ دیں۔ کہنا آپ کا فرض ہے، کروانا آپ کا فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں، جو بنی اسرائیل کے راہب تھے، جو بنی اسرائیل کے پادری تھے، انہیں بھی رب ذوالجلال نے یہی کہا لولا ینہاہم، کیوں نہیں منع کیا انہوں نے، روکا کیوں نہیں؟ اب روکنے کے 3 درجے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے برائی کو روک دو، اگر طاقت نہیں رکھتے پھر زبان سے۔ اگر زبان سے کہنا یہ بھی تمہارے لیے دشوار ہے، جیسا کہ اب دشوار ہو رہا ہے، اب پابند سلاسل بھی کیا جائے گا، زبان پر تو پابندی لگائی جا رہی ہے، مساجد کو رجسٹرڈ کر کے اب اور کیا کیا جائے گا، یہی ایک کام ہے۔
کہ ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا، پھر آہستہ آہستہ نمازیوں کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ اب تو انہیں فقط 10-15 لاکھ جو علماء تھے ممبر میں بیٹھنے والے، محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والے، ان کا ڈیٹا تو لے لیا انہوں نے، چند رہ گئے، ان کا بھی لے لیں گے 2-4 دنوں میں، وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد نمازی، اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ نمازی کتنے ہیں مسجد میں۔ اب پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا نمازیوں کا کہ یہ لوگ دین کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ حملہ کرنا آسان ہے، ان کو قابو کرنا پھر آسان ہے، مانیٹرنگ ان کی آسان ہے۔ اب مسجد کی انتظامیہ کے جتنے بھی احباب ہیں ان کے وہ نمبر لے رہے ہیں تاکہ ایک میسج چھوڑیں پورے پنجاب میں پہنچ جائے، سب کو پتہ چل جائے اب یہ ہونے لگا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے نہیں 3 درجے بیان کر دیے، یہی تو اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے جو ہمیں نہیں پتہ۔ فرمایا سب سے اولین درجہ روکنے کا کیا ہے؟ ہاتھ سے روکو، اگر یہ طاقت نہ رکھو تو زبان سے منع کرو، اگر یہ بھی طاقت نہ رکھو، جیسا کہ اب یہ طاقت چھین لی جائے گی، ایک طرف کسی کا بچہ ذبح ہو رہا ہو، دوسری طرف اس کو کہا جائے کہ کلمہ حق نہیں کہنا، وہ کیا کرے گا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد کی محبت تو فتنہ ہے۔ تیسرا درجہ پھر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے ناتواں کمزور امتیوں کے لیے بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر ہاتھ سے بھی نہ روک سکو، زبان سے بھی نہ روک سکو، تو پھر اس برائی کو دل کے اندر برا ضرور جانو، اس برائی کو دل کے اندر برا ضرور جانو۔ تو یہ اگلی آیت آپ سنیں کہ انہوں نے اللہ پہ پھر بہتان باندھا، بنی اسرائیل نے اللہ پہ بہتان باندھ دیا۔ اب جب ان پہ آیا عذاب تو انہوں نے اللہ پہ بہتان باندھا، کیا؟ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہا یہودیوں نے اللہ کی مٹھی بند ہے، یعنی اللہ کنجوس ہے، اللہ بخل کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تو کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی امیدیں بڑی بے وقوفوں والی تھیں، احمقوں والی تھی، چونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہمیں موت نہیں آئے گی، ہمیں اللہ کچھ نہیں کہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ جب یہ عذاب بھیجا، رزق کو روکا، فضل کو روکا ان سے، تو انہوں نے کہا جی اللہ کی تو مٹھی بند ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہا یہودیوں نے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کچھ نہیں دے سکتا۔ ایک یہودی کے بارے میں آتا ہے، اس کا نام تھا فخاس، اس نے یہ بات کہی، بات ایک یہودی نے کہی ہے، اللہ نے کیا کہا؟ وقالت الیہود، سارے یہودیوں نے کہا۔ اب سارے، آپ دیکھیے نا، یہ انصاف تو نہیں ہے نا، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ بے انصافی نہیں کرتا، اللہ نے تو انصاف والی بات کرنی ہے، اللہ سے سچی بات کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ پھر یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا ایک نے، اللہ نے سب کو لپیٹ میں لیا۔ ہوا یوں کہ جب اس نے کہا تھا نا، باقی سارے گونگے ہو گئے، کسی نے اس ناہنجار کو روکا نہیں۔ جب وہ اللہ کو کنجوس کہہ رہا تھا، جب وہ اللہ پہ بہتان لگا رہا تھا، کسی نے اس کو روکا نہیں، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ دل میں برا جانا، سارے اس کے ساتھ ہو گئے۔ جب وہ سارے اس کے ساتھ ہو گئے نا، کہا ایک نے ہے، اللہ پہ الزام ایک نے لگایا، باقی چپ رہے۔ بس چپ رہنے کی پاداش میں اللہ کریم جل جلالہ نے سب کو پھر رگڑا۔ رب نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، فرمایا سارے یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں۔ اللہ کریم کیا فرماتا؟ رب فرماتا غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور یہ اسی وجہ سے تو لعنت کیے گئے ہیں، اللہ پہ الزام جو لگایا ہے اسی وجہ سے کہ لعنتی بنے، کہ انہوں نے اللہ پہ الزام لگا دیا۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ تو دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں جیسے نہیں ہیں، یہ ساتھ ہی یاد رکھ لیں۔ یہاں پہ جو تشبیہ ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے، یہ ایسے الفاظ متشابہ الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے ہاتھ ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے ہیں،
آپ دیکھیے نا، جب ہم کہتے ہیں وہ میرے سائیاں دا ہاتھ میرے پیچھے ہے، وہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ پیچھے ہوتا تو نہیں ہے نا ہاتھ یہاں پہ، اس ہاتھ سے مراد ہے قدرت، کرم، کمال، دعا، اس ہاتھ سے یہ مراد ہوتا ہے کہ میرے پیچھے بڑے تگڑے سائی نے، میرے پیچھے بڑے تگڑے اندر ہاتھ تھے۔ وہ ہاتھ ہمیں نظر تو نہیں آتا، ہم کہتے ہیں، ہم نسبت کرتے ہیں اس قدرت کی طرف، اس کمال کی طرف جو پیچھے ہوتی ہے، جو طاقت پیچھے ہے، اس طاقت کی بات کرتے ہیں ہم کہ میرے پیچھے طاقت ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال کے متعلق جب اللہ کے وجہن یعنی اللہ کے چہرے کا ذکر ہو، اس سے مراد ایسا چہرہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہو، اس سے مراد ایسا ہاتھ نہیں ہے، اللہ ایسے ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ ایسے جسم سے پاک ہے۔ بس رب ذوالجلال نے چونکہ بندے کی، بشر کی فطرت کے مطابق بات کی ہے، اگر اللہ مشکل بات کرتا تو ہمیں سمجھ نہیں آنی تھی۔ انہوں نے اللہ کو کنجوس کہا۔ اب جو کنجوس بندہ ہوتا ہے نا، وہ مٹھی باندھی رکھتا ہے۔ کنجوس آپ نے کئی دیکھے ہوں گے معاشرے میں، بڑے لوگ کنجوس ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کنجوس ایسے چل رہا ہے، اس طرح کا کنجوس آپ نے دیکھا ہے اس نے دونوں ہاتھ بند کیے ہوں؟ نہیں، کبھی نہیں ایسے۔ کنجوس بندہ ایسے نہیں ہوتا، ایسے تو کبھی نہیں نا کنجوس دیکھا کہ اس کی مٹھی باندھ دو، اس طرح نہیں دیکھا ہوگا۔ کنجوس ہے بندہ ایسے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ اس کے کھلے ہیں، بندہ لینے کے لیے آیا، وہ کہتا نہیں دینا، دوڑ جا، ہے نہیں کیا جانا روز ہی۔ وہ ایسی باتیں کرے گا، اپنے عمل سے ثابت کرے گا۔ کنجوس بندہ بھی ہر وقت مٹھی بند کر کے نہیں بیٹھا ہوتا۔ یہاں جس تشبیہ اور استعارے کے ساتھ یہودیوں نے بات کی، اللہ نے بھی اسی استعارے کے ساتھ ان کو جواب دیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں، رب نے فرمایا اللہ کے ہاتھ نہیں بند، تمہارے ہاتھ بند ہیں۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ پہلے جو ہم پر آسمان سے برکات کا نزول ہو رہا تھا، اب وہ بند ہو گیا، تو اب کیوں نہیں ہو رہا؟ انہوں نے جس استعارے میں، جس اشارے میں انہوں نے اللہ پر بہتان باندھا، اللہ نے وہی استعارہ استعمال کرتے ہوئے ان کو جواب دیا۔ رب نے فرمایا رب کے تو دونوں ہاتھ ہی کھلے ہوئے ہیں، کہ اگر تم ہاتھوں کی بات کرتے ہو تو پھر ہاتھ رب کے تو کھلے، بل یداہ مبسوطتان، رب کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح جس کیفیت میں چاہتا ہے وہ خرچ فرما رہا ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات، بہت لطیف بات جو ہمیں معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کوئی چیز جو رب کے کارخانہ قدرت میں موجود ہے، اللہ کسی ایک چیز میں بھی کنجوسی نہیں کرتا، کسی ایک چیز میں بھی اللہ کنجوسی نہیں کرتا۔ بس ایک تو اللہ کی ذات ہے نا، یعنی اللہ معبود ہے، عبادت صرف اس کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا عبادت کسی اور کے لیے نہیں ہے، سجدہ کسی اور کے لیے نہیں، قیام کسی اور کے لیے نہیں، رکوع کسی اور کے لیے نہیں، یہ تو اللہ کے لیے ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی صفات بندوں کو عطا نہیں فرمائی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی سے سانپ بنا دیا، لکڑی کا ڈنڈا تھا، اس کو پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، انہوں نے مٹی سے پرندہ بنایا، اس کے اندر پھونک ماری اور وہ اڑ گیا۔ حالانکہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لفظ دیکھیے کیا ہے، قرآن پاک 3 پارہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی اخلق، بے شک میں تخلیق کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ سارے سمجھتے ہیں کہ خالق تو اللہ ہے، تخلیق کرنا تو مالک کا کام ہے۔ میں آپ کو سمجھا یہ رہا ہوں اللہ کے ہاتھ کیسے کھلے ہیں، اللہ کس طرح اپنے خزانے لٹا رہا ہے۔ بندہ بنانا، پرندہ بنانا، مارنا، زندہ کرنا، سارا اللہ کے پاس ہے، لیکن رب ذوالجلال ينفق کیف یشاء، اللہ جس طرح چاہتا ہے اپنے خزانوں میں موجود چیز کو خرچ فرما رہا ہے، عطا فرما رہا ہے۔ کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مردہ کوئی آتا ہے، اس کو کہتے ہیں قم بإذن اللہ، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کوڑی آتا ہے، اس کو پھونک مارتے ہیں، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کوئی آنکھوں سے نابینا نہیں، بالکل اندھا، یعنی جس کی آنکھوں کا ڈیلا بھی نہیں ہے، وہ آتا ہے، اس کو پھونک مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ڈیلا بھی دیتا ہے، نور بھی آنکھوں کا عطا فرماتا ہے۔ کوڑی آتا ہے، اس کو شفا، ہاں جی،
و ابری الاکمہ والابرص و احیی الموتى باذن اللہ، سارے واحد متکلم کے صیغے ہیں۔ و ابری الاکمہ، میں شفا دیتا ہوں، اکمہ جس کی آنکھوں کا ڈیلا بھی نہیں ہے نا، و ابری الاکمہ، میں اس کو شفا دیتا ہوں اس سے، والابرص، اور میں کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں۔ پھر اگلا و احیی، میں زندہ کرتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، حالانکہ زندہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اس کی شان کے لائق جو ہیں، ینفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے، جس کیفیت میں چاہتا ہے رب تعالیٰ خرچ فرما رہا ہے۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب رب اپنے خزانوں میں موجود چیزیں، اللہ سب سے بڑا سخی ہے، جب اللہ وہ تقسیم فرما رہا ہے، سخی دا کام دینا ہی ہوندا نا جی، اللہ جب دے رہا ہے تو پھر جو لینے والے ہیں ان میں اپنے بھی ہیں، ان میں بیگانے بھی ہیں، ان میں ایک طرف محبوب بھی ہے، تو پھر سب سے زیادہ کس کو دیا ہوگا؟ سب سے زیادہ تو پھر محبوب کے حصے میں آتا ہے نا، ہاں جی، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو 4 دیے، کسی کو 5، کسی کو 50، کسی کو 5000، اور جب محبوب کی باری آئی پھر سارا کچھ ہی عطا فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، مگر معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، ان کو معجزے دیے ہیں، حضور کو سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ تو بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ینفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے، جس کیفیت میں چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ لوگوں کو عطا فرما رہا ہے۔ اور یقیناً جب وہ عطا فرما رہا ہے تو پھر اس نے عطا فرمانے میں محبوب کو تو کمی نہیں چھوڑی ہوگی نا۔ پھر کہا نہیں انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے، کسی کو نہیں کہا یہ، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کسی نبی کو نہیں کہا انا اعطیناک الکوثر۔ جب محبوب کی باری آئی ہے تو پھر کہہ دیا کہ خیر کثیر آپ کو دیا ہے، خیر کثیر آپ کو عطا فرما دیا۔ تو اللہ ینفق کیف یشاء، تو اللہ کریم جل جلالہ و اتم برہانہ۔ آپ دیکھیے یہاں پہ اگلی بات جو ہے وہ بھی سمجھنے کے لائق ہے کہ ہم اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ لو جی انہیں تو سانو قرآن پڑھ کے دسیا ہے، قرآن میں گل موجود سی، یہ کداں ہو سکتا ہے؟ باتیں ساری قرآن میں موجود ہیں، قرآن کے اندر یقیناً گمراہی، اللہ نے گمراہی والی کوئی آیت نہیں، قرآن کے اندر گمراہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کے بندہ گمراہ کیسے ہوگا؟ قرآن پڑھ کے بندہ گمراہ نہیں ہوتا، قرآن کو غلط انداز میں سمجھ کے بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت کر کے اس کا مفہوم، اس کا مطلب اپنی مرضی کے ساتھ جب بندہ لیتا ہے پھر وہ گمراہ ہوتا ہے، اور یہ بات قرآن سے ہی ثابت ہے۔ آئیے دیکھیے اسی آیت کا، آیت نمبر 64 کا اگلا حصہ میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اللہ فرماتا ہے اور آپ پر جو کلام آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تھا نا، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم، ان میں سے بہت سارے لوگوں کی گمراہی کو اللہ نے اس کی وجہ سے زیادہ کر دیا، وَلَيَزِيدَنَّ زیادہ کر دیا، كَثِيرًا مِّنْهُم ان میں سے کثرت کو، کس سبب؟ ما انزل الیک من ربک، اس کے سبب، اس کی وجہ سے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، طغیانم و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں اللہ نے ان کو اور زیادہ کر دیا۔ اب ہے اللہ کا کلام، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ما انزل الیک من ربک طغیانم و کفرا، اس کلام کی وجہ سے اور آپ پر جو کلام نازل کیا آپ کے رب کی طرف سے، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے کفر اور سرکشی کو زیادہ کرے گا۔ کیسے زیادہ کرے گا؟ ایک مثال سمجھ لیں، قرآن پڑھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، گمراہ نہیں ہوتا، مطلب جب اپنا خود لینا ہے۔ پھر ان کی جو سرکشی تھی، کفر تھا، وہ کیسے بڑھا؟ مثال کے طور پہ تبت یدا ابی لہب وتب، جب یہ آیات نازل ہوئیں ابو لہب کو غصہ آیا، ام جمیل کو غصہ آیا، اس کی بیوی کو،
وہ غصہ اتنا تھا کہ وہ مطلب ہلکائے ہوئے کتے کی طرح پھر رہے تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملیں، ہم ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ ان کی یہ طغیانی، یہ سرکشی اور یہ کفر تھا جس کے اندر اب شدت آ رہی تھی قرآن نازل ہونے کی وجہ سے۔ ایسے ہی جب یہود و نصارہ کے متعلق آیات نازل ہوتی، بجائے اس کے کہ وہ کان پکڑتے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، وہ کہتے یا اللہ ہم نے جو تیرے محبوب کا انکار کیا وہ ہماری اپنی غلطی ہے، اب تو نے آیت کا نزول فرما دیا، اب ہم تیرے حضور تیرے محبوب کے در دولت پہ جا رہے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ بجائے اس کے کہ وہ حضور کے در پہ چلے جاتے، کلمہ پڑھ لیتے، حضور کی نبوت کو مان لیتے، جب آیتیں ان کے خلاف نازل ہوئیں وہ اپنی طغیانی میں، سرکشی میں، اپنے کفر میں اور زیادہ ہو گئے۔ انہوں نے پھر کیا کہا کہ جے انج دے پھر انج ہی صحیح، جے محمد دے رب نے ساڈے خلاف آیتاں بھیجنیاں نے نا تو پھر ٹھیک اسی انج ہی ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مطلب اللہ کے سامنے وہ ڈٹ گئے کہ اگر محمد کا خدا ہمارے مذمت میں آیات کا نزول کر رہا ہے، ہمارے بزرگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اب فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے پچھلے جو تھے نا 700 سال پرانے، 2000 سال پرانے یہودی اور نصرانی، اللہ نے ان سب کے کرتوت قرآن پاک کے اندر لکھے، سب کے کرتوت اللہ نے بھیجے تاکہ ان کو پتہ چلے۔ حالانکہ وہ جو نبیوں کو قتل کیا تھا، ایک دن میں 40 نبیوں کو قتل کیا تھا، وہ تو آپ دیکھیے وہ 1000 سال پرانی، 2000 سال پرانی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو، نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں تھے تب اللہ نے نازل کیا اور کہا کہ یہودیوں تم تو وہ ہو جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے نہیں کیا تو تم اپنے ان بابوں کو پھر برا کیوں نہیں کہتے؟ اگر تم نے نہیں کیا قتل پھر ان کو برا تو کہو نا، جنہوں نے قتل کیا ہے۔ تو ان کی خاموشی ان کے جرم کے اندر معاون اور مددگار بنی۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہی بتایا جا رہا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ان کے اندر ہم نے بغض اور عداوت کو ڈال دیا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک ان کے دلوں کے اندر بغض اور عداوت جو ہے وہ رہے گی، وہ نکلے گی نہیں۔ ٹرمپ خود عیسائی ہے، ٹرمپ کی بیٹی یہودن بن گئی، اس نے یہودی لڑکے کے ساتھ شادی کر لی۔ اب آپ کو یہ میں سمجھا دیتا ہوں، قرآن پاک کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ قرآن پاک نے اسی لیے بہت واضح طور پہ ایک ہی جملہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودیوں سے بھی بچ کے رہنا، تم عیسائیوں سے بھی بچ کے رہنا، دوستی نہیں لگانی ان سے۔ اب جنہوں نے لگائی ہے، جنہوں نے اس کے بوٹ پالش کیے ہیں، جا کے آپ وہ دیکھ لیں، لے لیں مزہ۔ اس کمینے کی جرت آپ چیک کریں، یہ ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے اس کو نوبل انعام دیں، اس کا 3 دن پہلے بیان تھا کہ ہمارے پاس اتنے ایٹم بم ہیں کہ 150 مرتبہ پوری دنیا کو میں برباد کر سکتا ہوں، 150 مرتبہ، مطلب بار بار۔ اس کو نوبل انعام ملنا چاہیے امن کا، یہ ریکمنڈیشن ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی۔ اللہ کریم جل جلالہ نے جو کہہ دیا ہے، بات رب کی کل بھی سچی تھی، بات آج بھی رب کی سچی ہے، بات قیامت تک اللہ کی سچی رہے گی۔ جس نے ان کو اپنا دوست بنانا ہے وہ یہاں بھی خطرے میں ہے، وہ آخرت میں بھی خطرے میں ہے۔ کل انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو مروایا اور پھر اب ان سے خیر کی توقع ہم دوبارہ رکھ لیں۔ بھٹو کو پھانسی انہوں نے دلوائی، جنرل ضیاء الحق کو انہوں نے طیارے کے اندر جناب قتل کروایا۔ وہ انہوں نے کیا نہیں کیا، جو جب تک ان کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو فنش۔ اب یہی طالبان ہیں جن سے وہ ڈر کے یہاں سے بھاگے ہیں، اب وہی طالبان ان کی آنکھوں کا تارا بنیں گے تھوڑے دنوں کے بعد۔ یہی انڈیا جس کے ساتھ پہلے اس نے جناب پاکستان کے ساتھ ہو کے تو ان کے لیے مطلب مذاق کی باتیں کی، لیکن اب ان کے ساتھ امن معاہدہ بھی ہو گیا، دفاعی معاہدہ ہو گیا ان کے ساتھ۔ اللہ کی بات سچی ہے، رب نے جو کہا سچی بات وہی، وہ نہیں بنیں گے تمہارے، کبھی مسلمانوں کے نہیں بن سکتے۔ ایمان والا اور کافر دونوں کی ڈومین اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سیٹ کی ہے۔ ایمان والے کے دل کے اندر اللہ ہے اور کافر کا دل اسی لیے تو خالی ہے کہ اس کے دل کے اندر نہ اللہ ہے نہ اللہ کا رسول ہے۔
تو یہ کبھی اللہ فرما رہا ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے بغض اور عداوت کو ڈال دیا ہے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، کلما جب بھی اوقدو وہ بھڑکاتے ہیں، نارن نار کو، للحرب جنگ کی آگ کو وہ جب بھی بھڑکاتے ہیں، اطفأها اللہ اللہ اس جنگ کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وہ شرارتیں کرتے ہیں۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ جب قرآن کی آیت اتری تھی۔ قرآن کی آیت کب اتری تھی؟ آج سے 1450 سال پہلے، مکی مدنی آیتیں ہیں یہ، 1450 سال پہلے یہ آیتیں اتری۔ اس وقت ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے تھے۔ تو اب آپ نے نہیں دیکھا کہ ٹرمپ جس ملک میں جا رہا ہے وہاں جا کے پاکستان نے جو انڈیا کے طیارے گرائے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیا وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے؟ یقیناً نہیں۔ وہ اس آگ کو بھڑکا رہا ہے کہ انڈیا کسی نہ کسی طریقے سے میری باتوں پہ برانگیختہ ہو کر وہ جناب والا پاکستان پہ اٹیک کرے، اور پھر میں ان کے بیچ میں آؤں، پھر نوبل انعام کا حقدار بنوں۔ وہ تو اس لیے کر رہا ہے، وہ ہماری تعریفیں نہیں کر رہا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کے کالے کرتوت قرآن پاک میں ایک ایک کر کے ذکر کیے ہیں۔ رب فرماتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، یہ جب بھی جنگ کی آگ کو بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اللہ فرماتا ہے یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم مسلمان فساد نہیں پھیلاتا، نہ مسلمان فساد کو پسند کرتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں، جیسے ہمارے محلے میں ہو جاتے ہیں، یہ لڑائیوں کو، ان لڑائیوں کو فساد نہیں کہتے۔ فساد فی الامت، فساد فی الارض سے مراد یہ ہے کہ حضور کی امت کو لاچار کر دینا، حضور کی امت کے لیے ایسے ایسے کام کرنا کہ امت پوری جو ہے وہ ایک عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے، وہ فساد ہے، کہ امت کے زیادہ حصے کو پریشان کرنا۔ تو وہ آپ دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جناب ان کا کردار یہ ہے کہ وہ فساد پھیلانے والوں میں امریکہ نمبر 1 ہے۔ وہ سب کے آگے ہے، سب کے پیچھے ہے، سب کے دائیں ہے، سب کے بائیں ہے، کسی سے لے رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے۔ کر کیا رہا ہے؟ وہ یہ ساری آگ ہی بھڑکا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ولو ان اہل الکتاب، اب اگلی بات اللہ تعالیٰ مطلب پہلے ان کا یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دی جاتی ہیں کہ اہل کتاب جو ہے نا ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا جائز ہے، اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اہل کتاب کے ساتھ کھانا جائز ہے، اہل کتاب کے ساتھ پینا جائز ہے۔ بھائی یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ان کو رکھیں ایک طرف، اللہ کی بات بھی سن لیں رب کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے۔ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں لے کے آئے۔ اگر وہ لے آتے تو اللہ یہ نہ، اللہ فرماتا ہے اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، لکفرنا ہم دھو ڈالتے، ہم ختم کر دیتے ان کے، عنہم سیئاتہم ان پر جتنے بھی گناہ تھے، جتنی سیئات تھیں وہ ساری کی ساری ہم معاف کر دیتے۔ ولا ادخلناہم جنات النعیم، اور ہم ان کو نعیم نعمتوں والی جنتیں عطا فرما دیتے اگر وہ ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر یہ لوگ اقاموا التورات، تورات پر قائم رہتے، والانجیل اور انجیل پر قائم رہتے، وما انزل الیہم من ربہم اور جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا اس پر قائم رہتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ حضور کی امت کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری والی بات
بات ہے، اور ان کے لیے بھی تھی، اگر وہ یہ کر لیتے تو اللہ فرماتا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کے اوپر سے بھی رزق برستا، ان کے پیروں کے نیچے سے بھی رزق برستا، اوپر سے بھی رزق آتا، نیچے سے بھی رزق آتا۔ کیا کرتے؟ ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے، ٹھیک ہے، اور تورات پر، انجیل پر، اور جو رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر اگر وہ ایمان رکھتے، ٹھہر جاتے، ان کے اوپر سے بھی لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، ان کے کھانے کے لیے اوپر سے بھی آتا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی ان کے لیے رزق بہتا۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، اور ان میں سے کچھ لوگ میانہ روی پر ہیں، ان میں سے کچھ لوگ میانہ روی پر ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور زیادہ ان میں سے وہ ہیں جو برے کرتوتوں والے ہیں۔ یہود و نصارہ میں زیادہ وہ ہیں جو برے اعمال والے ہیں، ان میں سے کچھ ہیں جو میانہ روی والے ہیں۔ وہ کچھ آپ کو اسرائیل کی پارلیمنٹ میں بھی نظر آئے ہوں گے کہ اسرائیل کا ایک پارلیمنٹیرین جو ہے وہ کھڑا ہو کے نیتن یاہو کے خلاف وہاں پہ آوازیں کس رہا ہے۔ وہ آپ کو امریکہ کی جناب پارلیمنٹ کے اندر بھی نظر آئیں گے، وہ یہودی اور نصرانی جو میانہ روی والے ہیں وہ کھڑے ہو کے فلسطینیوں پر کیے گئے ظلم کے خلاف آوازیں دے رہے ہیں۔ وہ آپ کو انگلینڈ میں بھی نظر آئیں گے، وہ آپ کو جاپان میں بھی نظر آئیں گے، وہ میانہ روی والے کچھ ہیں، زیادہ فساد پھیلانے والے ہیں، زیادہ آگ بھڑکانے والے ہیں۔ تو آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ لوگ فسادی ہیں، ان میں سے زیادہ لوگ اسلام سے بھاگنے والے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، سرکش ہیں، طغیانی کے اندر وہ جناب اپنے آپ کو انہوں نے ڈبویا ہوا ہے، تو وہ اللہ پر ایمان نہیں لے کر آنے والے۔ اس لیے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان میں جو پہلی آیات تھی آیت نمبر 62 اور 63، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے بنی اسرائیل کے بے عمل علماء، بے عمل واعظین جو چپ کر کے بیٹھتے ہیں، حق کی آواز نہیں کستے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کہ انہوں نے کیوں نہیں منع کیا، ان کے راہبوں نے، ان کے پادریوں نے ان کو کیوں نہیں منع کیا، عن قولہم الاسم، بری باتیں کرنے سے، واکلہم السحت، اور ان کو حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کیا۔ تو یہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اب حضور کی امت پر عذاب آئے گا تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے علماء سے ایمان اور تقوی چھن جائے گا۔ جو میری سینس کام کر رہی ہے، جو میرا نالج مجھے علم دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضور کی امت پہ عذاب آئے گا تو بھی اسی وجہ سے آئے گا جس وجہ سے بنی اسرائیل پر آیا تھا، کہ وہاں کے جو مبلغین تھے، ان کے جو مصلحین تھے، وہ بس اپنی اللہ اللہ میں وہ مگن ہو گئے، انہوں نے لوگوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی، حق بات کہنا چھوڑ دی، حجرہ نشین ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سب پر ہی عذاب بھیجا، اور جو فرشتہ آیا اللہ نے فرمایا پہلے ان تسبیحوں والوں کو، یہ جو اندر حجروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ذکر فکر میں مگن ہے، پہلے ان کو ڈبو دو پھر باقیوں کو ڈبو دینا۔ تو اس لیے حضور کی امت کے علماء پر یہ چیز واجب ہے کہ وہ امت کو ایک تو شعور دیں، کس چیز کا؟ اپنے قرآن کے ساتھ جڑنے کا، اللہ کے ساتھ جڑنے کا، رسول کریم علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ جڑنے کا، اور دوسرا یہ شعور دے کہ ہم نے مخالف کے خلاف بات کیسے کرنی ہے، اور کبھی بھی ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم تھوڑے لوگ ہیں، تھوڑے ہم کس وجہ سے ہیں، تعداد میں تھوڑا ہونا یہ ایک الگ بات ہے، ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ پاک آرمی سے، وہ پاکستان، وہ ہمارے بھائی ہیں، کوئی ہمارے محلے سے ہے، کوئی ہمارے گاؤں سے ہے، کوئی ہمارے شہر سے ہے، وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، ان سے مقابلہ کریں گے ہم؟ نہیں۔ مقابلہ کرنے کی جو فضا ہے اس کو پیدا کرنا ہے تو اپنے اندر جو بیٹھا شیطان ہے نا، اس کے ساتھ مقابلہ سب سے پہلے کریں۔ جب میں نے اپنے آپ کو درست کر لیا تو انشاءاللہ تعالی مجھے سارے درست نظر آنا شروع ہو جائیں گے، جب میں نے اپنے آپ کو درست نہیں کرنا تو مجھے سارے برے نظر آئیں گے۔ اس لیے اصلاح ہر شعبے کے اندر موجود ہے، اور ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی ہے ہم نے، اور سب سے بہترین اصلاح سب سے پہلے اپنی اصلاح ہم کریں،
اور کاش کہ ہم اپنی اصلاح کے جذبے کو لے کر نکلیں۔ میں اپنا گھر سنواروں، آپ اپنا گھر سنواریں، انشاءاللہ ایک اچھا اسلامی معاشرہ ہم قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے وسیلہ کرم سے مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ بعمل مسلمان بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔